السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا شہر حیدرآباد اور ہمارا تلنگانہ کے کچھ علاقے اور بالخصوص مسلمان آج ایک ایسے جال میں پھنس رہے ہیں اور اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کا ذریعہ بھی خود بن رہے ہیں۔ آج اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے علاج کے لیے دواخانے موجود ہے، بڑے بڑے دواخانے موجود ہے اور آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر آج جو ہے نا گلی گلی میں بیٹھے ہوئے جو ڈاکواں جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بھائی اب آج کل عورتیں بھی نکل گئے، عورتیں بھی جو ہے نا چھو منتر کر رہی۔ اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو رہبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جن کے مریدین بھی ہیں، انہوں بھی جو ہے نا مریدوں کو اور اپنے حلقے میں وہی تعویذ پلیتوں کا کام کر رہی۔ ارے کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ تماشا بنا کے رکھے اسلام کو، تماشا بنا کے رکھے دین کو۔ یہ چولا نکالو نا، سیدھا بیٹھ جاؤ، عامل کامل فلانا فلانا بول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ پیری مریدی کا ڈھنڈورا کئی کو پٹ رہی ہے۔ صاحب طریقت ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ آج دیکھو آپ، کوئی مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ تعویذاں پلیتے نہیں چلتے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی پریشان زدہ آتا تو اس کی ایمان کی اصلاح کرتے، اس کو اللہ کی طرف راغب کرتے، اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی جاتی، ہدایت دی جاتی، اس کو رہبری دی جاتی ہے۔ اور یہ کیسے اہل طریقت ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ جو نا نعرے مارتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ان کی تعلیمات کیا ہے؟ اس سے یہ واقف نہیں ہے، اسی سے یہ واقف نہیں ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی بلائیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میری کون سی گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ اب تھوڑے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، بے شک رکھنے والا ہے۔ بس 70 ماؤں کے پاس کہاں جا رہے ہیں آپ خود اپنی ماں کے پاس چلے جائیے، آپ خود اپنے استاد کے پاس چلے جائیے۔ اگر بچہ جو ہے نا کھلی طور پر نافرمانی کرتا ہے تو ماں بھی اس کو سزا دیتی ہے، استاد بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ سزا اس کو سدھرنے کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ دشمنی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو بے لگام بندے ہیں، جو اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانی کرتے ہوئے اور جو نا غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس سزا کو سمجھنے کے بجائے، اللہ کے طرف رجوع ہونے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے آج عاملوں کے چکر میں جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ رات دن محنت کر کے پیسے جمع کرتا اور یہ ہمارے خواتین جو ہے نا عاملوں کے چکر میں چلے گئے، ہزاروں روپے وہاں لٹا دیے۔ بچہ سو رہا نہیں، بچہ کھا رہا نہیں، کوئی کر دیے ہوں گے، دوا ڈال دیے ہوں گے اس کو۔ ارے لعنت ہے رے تمہارے اوپر، کدھر سے دوا آتی؟ ارے دنیا کا کھا جا رہا، سب نکل جا رہا، وہ دوا کہاں سے اٹک کے رہتی؟ ذریعہ خل تو ہونا۔ میں حکیم ہوں، میں اس کے نسخے بتاتا ہوں، وہ دوا کیسا نکالتے، میں جانتا ہوں اس کو۔ لیکن تمہارا ایمان کیسا ہے؟ دوا ڈال دیے، انہیں بہو ایسا کر دی، انہیں نند ایسا کر دی، انہیں فلانا ہو گیا۔ اب یہ لٹوروں کو تو موقع ملتا، جاتے بولتا انہیں، اماں تمہاری کو ساس برابر نہیں دیکھتی، نہیں ہو صاحب نہیں دیکھتی۔ مرد جو ہے نا اماں کی بات سنتا نہیں، انہیں اماں کتا بھی اس کا سنے تو انہیں ووج بولتی، انہیں اماں کی سنتا بولتی۔ یہ فطرت ہے یہ۔ اب یہ ایسے جو ہے نا لوس پوائنٹ لے کے یہ ڈاکواں جو ہے نا لوٹ رہی۔ اور اس کے اندر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 60% تو یہ بالکل دھوکے باز ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ 60%۔ ماں باقی
40% کالا جادو کرنے والے ہیں. اب وہ لگا لیتا انہیں کمرے میں غلافاں فوٹواں لگا لیا, ادان رکھ لیا, مرسل گٹا رکھ لیا, کچھ نیبواں وہاں رکھ لیا, بڑے صاحب ہے, بالا والا لمبے کر کے بیٹھ گیا, بڑے صاحب ہے. ہاں, اتنا جو ہے نا لوٹتے جاتا. ہاں, اور 40% کالا جادو کرنے والے ہیں. اور یہ کالا جادو کرنے والے آج درگاہوں کو بھی اڈا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, ابھی حال ہی میں وہ میر کے دائرے میں جو ہے نا گڑیا نکلے کالا جادو کے, معلوم ہوا, اطلاعات آئی ہے کہ وہاں بھی کالا جادو ہو رہا, درگاہ میں ہو رہا. اور کئی جو ہے نا درگاہوں سے اطلاعات آئی کہ وہاں بھی کالا جادو ہو رہا, اور یہ بیوقوفاں جا رہی, یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو یہ ختم کر رہی ہیں, یہ ختم کر رہی. تو پھر بابا تمہارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کہاں سے راضی ہوں گا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر کہاں سے ہوں گا؟ پہلے جائزہ لو. آپ اگر 5 وقتہ نمازی بھی ہے اور یہ کاموں میں ہے تو آپ کی نمازیں جو نا بیکار ہے. آپ 10 حج کر لیجئے, آپ 10 عمرے کر لیجئے, وہ عمرے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. جب تک کہ ایمان مکمل نہ ہو, نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے کہ خیر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, شر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. اور جو شر ہو رہا ہے, جو ہم پر جو بلائیں آ رہی ہے, مصیبتیں آ رہی ہے, تنگ دستی آ رہی ہے, تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. یہاں پر جائزہ لینا, اللہ سے توبہ کرو, تہجد کی نماز میں اٹھو. کوئی عامل یہ نہیں بولتا نماز پڑھو, انیس نے پڑھتا تو تمہارے کہاں سے پڑھو بولتا. ہاں, کوئی صاحب نہیں بولتے تہجد میں اٹھو. صاحبہ جو ہے نا 2 بجے تک دعوتوں میں رہتے ہیں, فجر کے ٹائم پہ آ کے سوتے, ان کی صبح جو ہے نا ظہر کے بعد میں ہوتی. یہ حال ہے. تو پھر قوم کدھر جائیں گی صاحب؟ کیا منہ بتائیں گے آپ اللہ کو؟ بڑے بڑے شجروں کے جو نا دعوے کر لے رہے, بڑے بڑے نسب کے دعوے کر لے رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آج مسلمان کہا جا رہا ہے, اس کی کوئی فکر کرنے والا ہے نہیں ہے. صرف آؤ لاؤ, لفافے لاؤ, دعوت لاؤ, ہاں یہ کر دے, وہ کر دے, فلانا کر دے. پہلے مر رہا انہیں کہاں سے لا کے کریں گا؟ ہاں, تو کیا منہ بتائیں گے اللہ کو؟ میں عام مسلمانوں سے یہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ کرنے والا ہے پروردگار کرنے والا ہے, اور بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے جھکے. آپ قرآن شریف پڑھیے, فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے, آپ ڈالیے. قرآن شریف میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت ہے, اس کو جھٹلا رہے, ہاں اس کو جھٹلا رہے. اللہ فرما وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہاں, یہ اللہ کا ارشاد ہے یہ. ہاں, ارے کچھ نہیں آیا تو نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھو, ہاں 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھو, پھر دیکھو اس کا اثر کیا ہوتا. ہاں, ارے کلام پاک میں اب بھی ہے دفع سحر کی تاثیر. کلام پاک میں اب بھی ہے دفع سحر کی تاثیر. اثر لیکن نہیں ہے پڑھنے والوں کی زبانوں میں. کہاں سے اثر ہوگا؟ حرام کا کھا رہی, ہاں بازو والے کو تکلیف دے رہی, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی, دلالی کر رہی, پھر بول رہے میرے پہ مصیبت آ گئی صاحب, میرے کو ایسا ہو رہا. اور صاحب بھی یہ نہیں بول رہے جائزہ لینے کو بول رہے ہیں, انہوں نے بکرا آ گیا کاٹو, مرغا آ گیا کاٹو. ہاں, ارے تمہارے کو فلانا کرا دیا. ارے کس کو فرصت ہے کرانے کے واسطے؟ کس کے پاس پیسہ ہے بھائی؟ ہاں, کون کرائیں گا؟ کس وجہ سے کرائیں گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. اور آخر میں ہمارے تلنگانہ اور حیدرآباد کی پولیس سے میں ایک اپیل کر رہا ہوں, خدا را یہ ڈھونگی باباؤں, ڈھونگی عاملوں, اور جو درگاہوں میں بیٹھ کے جو اتارے ستارے کر رہے ہیں, قبرستانوں میں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف سخت کارروائی کیجیے, ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیے, ورنہ ہمارے عوام جو ہے نا سود کی دلدل میں پہنچ رہی. ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے انہیں سود سے پیسہ لے رہا, اور نتیجہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جب سود ادا نہیں ہو رہا تو کئی خواتین کو غلط راستے پر بھی ڈال دیا جا رہا ہے. یہ بھی رپورٹ آئی ہے. تو کس لیے بھائی؟ تو خدا کے لیے بچیے. میں پولیس سے ایک مرتبہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں
ان بہروپیوں کے خلاف، ان ڈھونگیوں کے خلاف سخت کارروائی کیجیے اور ان کو گرفتار کیجیے اور عوام کو جو ہے نا ان کے چنگل سے نجات دلائیے۔